یہ جو اس کے کیس تھے ایڈز کے، اس سے مجھے خیال اسی وجہ سے آیا تھا، یعنی ایک جو ہومیوپیتھک اصول کیونکہ ذہن میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے پیش نظر میں نے اس کو اس طرح نہیں دیکھا کہ کوئی بیماری ہے جس کو اکانومی کمزور ہو گئی اور رد عمل تھوڑا ہوتا ہے، اس پہ کوئی دوا کام ہی نہیں کرتی. یہ چیز تھی جو اس نے میرے سامنے ایک چیلنج دیا. اور جو دوا کام ہی نہیں کر رہی، جہاں کوئی دوا بھی کام نہیں کر رہی، وہاں جسم مکمل طور پر سو چکا ہے اس معاملے میں. اور جتنی گہری نیند ہو اتنا گہرا پیغام ضروری ہے. اور چونکہ اس کا دفاعی نظام کے سو جانے سے تعلق ہے ایڈز کا، اور دفاعی نظام پر دشمن کے قابض ہونے کے ساتھ تعلق ہے، یعنی وہ دفاعی نظام جس میں اگر آپ حرکت پیدا کریں تو وہ دشمن بھی ساتھ اسی طرح طاقتور ہوتا چلا جائے گا. اس لیے اس کا کوئی علاج نہیں. دفاعی خلیے جتنے بھی انسان کے اندر موجود ہیں، ان کے دل میں جا کر یہ جرثومہ بھی بیٹھ جاتا ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ اس کی شکل اس دفاعی جرثومے سے بہت ملتی ہے. آپ جب حکم دیتے ہیں جسم کو، یعنی بیرونی مدد سے کہ ایکٹیویٹ ہو، اس کو طاقت دیتے ہیں، تو اس کے اندر جو دفاعی جراثیم موجود ہیں وہ جب بڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی اس کے کروموسوم جو چمٹے ہوئے ہیں ساتھ اس کے، وہ بھی ملٹیپلائی ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہ عجیب مصیبت ہے کہ فوج کے ساتھ دشمن بھی طاقت پاتا جاتا ہے. اس لیے وہ جو سٹیل میٹ ہو گیا ہے کہ دفاع ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی بریک تھرو نہیں ہے. اس کو سمجھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اگر روح کو، یہ تو میں تو روح میں یقین رکھتا ہوں، جسم کی اس بات کو چھوڑ دوں، اگر روح کو بہت لطیف پیغام دوں کہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کے متعلق خدا نے تمہیں کوئی چیز ضرور سمجھائی ہوئی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہم دفاعی نظام کو ویسے طاقت دیں گے تو وہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے اس خطرے کا پیغام ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں. اس مفروضے پر میں نے پہلا ایڈز کا مریض خدا تعالیٰ کے فضل سے شفایاب کیا، یعنی اللہ نے شفایاب کیا، مجھے اس کا خیال آیا اور وہ بھی اللہ کے فضل سے ہوا. تو جب میں نے سلیشیا 1 لاکھ میں دی تو اتنا حیرت انگیز انقلاب آیا ہے اس مریض میں کہ دیکھتے دیکھتے گویا اس کو کچھ بھی باقی نہیں رہا. اور یہ عجیب بات ہے کہ ان سب کیسز میں جہاں باقاعدہ ایلوپیتھک انسٹیٹیوٹ سے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں، ان کا سرٹیفکیٹ یہ نہیں ہے کہ ایڈز غائب ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں وہ موجود ہے مگر بالکل ناکارہ ہے، وہ نہ بڑھتی ہے اس دفاع کے ساتھ، نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے. بعض صورتوں میں 1 سال تک آبزرویشن میں رکھا گیا ہے ہم کو، اور میرے پاس ان کا سارا ایڈریس، ان کا ریکارڈ ہے، مگر چونکہ یہ کانفیڈینشیل معاملہ ہے اس لیے میں ان کے لیے بدنامی کا موجب ہے، میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن سارا ریکارڈ موجود ہے. ڈاکٹروں نے یہ حیرت انگیز بات بیان کی ہے کہ ہم اس لمبے عرصے تک اس کی نگرانی کر چکے ہیں، ہم تمہیں اب یقین دلاتے ہیں کہ نہ تمہاری صحت پر کوئی بد اثر ہے اس کا، نہ تمہارے بچوں پر کوئی ہوگا. چنانچہ ایک ایسی عورت نے پھر بچہ جنا، اور وہ بچہ لا کے مجھے دکھایا، ڈاکٹری سرٹیفکیٹ تھا کہ تمہاری کوئی بیماری جو ہم سمجھتے تھے بچے میں منتقل ہونی چاہیے نہیں ہوئی. ایڈ اس حد تک مفلوج ہو کے رہ گئی ہے، موجود ہے مگر اس کے ارد گرد کچھ خدا نے ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ وہ آگے پھیل نہیں سکتی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کے وہ دانت کھٹے ہو گئے ہیں. تو یہ کس چیز نے کیا؟ سوال یہ ہے. اگر روح کوئی نہیں اور یہ پیغام رسانی کا نظام موجود نہیں کہ کوئی چیز خواب مٹاتے چلے جائیں جو ایک دفعہ وجود میں آ جائے، اس کا کچھ نہ کچھ نقش ہمیشہ باقی رہے گا. اور یہی وہ نظام ہے جس کو قرآن کریم نے پیش کیا، اسی سے تو مجھے ہومیوپیتھک کے اس نظام کی طرف توجہ پیدا ہوئی تھی. قیامت کے دن جب کچا چٹھا سب کا پیش کیا جائے گا
اور انسان کے سامنے جن کو خدا تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ ان کو علم میں لانا ضروری ہے کہ تم کیوں مجرم ہو اور کیوں تمہیں جہنم میں داخل کرنا واجب ہے اور تم اس کے مستحق ہو گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ سارا جو اندرونی نظام ہے یادداشت کا اس کو متحرک کر دے گا۔ غالب سمجھتا ہے فرشتوں کی گواہیوں پر پکڑے جائیں گے، وہ بچگانہ تصور، کہتا ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کی گواہی، فرشتوں کی کیا ہے ناحق لکھے پر، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ فرشتے جو اعمال نامہ لکھ رہے ہیں ان پر ہم خام خواہ پکڑے جا رہے ہیں۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، ہماری جنس کا بھی تو کوئی ہونا چاہیے گواہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کے گواہ بنا رکھے ہیں، اور فرشتوں کے لکھے کا صرف اتنا مطلب ہے کہ وہ اس نظام کے ذمہ دار ہیں، ورنہ ہر بات انسانی اعضاء خود لکھتے ہیں، اور جب وہ اس کو پڑھیں گے قیامت کے دن تو وہ کہیں گے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہاں آگے آیا ہے الا احصاها، مگر اس نے اس کو لکھ لیا ہے۔ عجیب چیز ہے یہ خدا کا نظام ریکارڈنگ کا، وہ انسانی روح پکارے گی کہ عجیب نظام ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو یا بڑی سے بڑی بھی ہو، مگر اس نے اس کو لکھ رکھا ہے، اس پر احاطہ کر لیا ہے، اس کا محفوظ کر لیا ہے۔ اس آیت سے میرے دماغ میں ہومیوپیتھک کا فلسفہ ابھرا پہلی دفعہ، اور میں نے کہا کہ لازم ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ نظام جاری کر دیا ہے کائنات میں کہ جو کچھ ایک دفعہ ہو جائے گا پھر اس کو مٹا نہیں سکتے، ناممکن ہے کہ اس کو مٹایا جائے۔ اس کے نقوش مٹا دیں گے، اس کی یاد کو نہیں مٹا سکتے، اور وہی یاد کا نظام ہے جو قیامت کے دن حساب کتاب میں پیش ہونا ہے۔ اس لیے کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز ڈائلیوٹ ہو کر اس یاد کے نقش کو مٹا سکے؟ تو بیماریوں کے یاد کے نقوش کا ہونا اور اس قدر لطافت میں ہونا اور قرآن کی اس آیت کے تابع ان کی طرف رجحان ذہن کا منتقل ہونا، اور روزمرہ کے تجربے میں ان پیغامات کو مؤثر طور پر ان جگہوں تک پہنچانے کا انتظام جو جگہیں ہمارے تصور میں ہی نہیں کہ ہیں۔ یعنی انسانی جسم کو جب ڈاکٹر دیکھتے ہیں تو دماغ کے اعضاء عضلات ہر قسم جو بھی تعریف کر لیں، ان تک یہ پیغام پہنچانا ڈاکٹروں کے نزدیک ناممکن ہے۔ وہ مادی چیزیں ہیں، یہاں کچھ مادہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک روح کو اس مادی نظام پر غالب، اس سے بالا موجود متصور کیا جائے۔ وہ ایسی چیز ہے جو دماغ نہیں ہے بلکہ دماغ کا آپریٹر ہے، وہ کمپیوٹر نہیں ہے، مگر اس کمپیوٹر سے وہ حیرت انگیز کام لینے والی چیز ہے، اس پر اس کا پورا قبضہ ہے، اور وہی ہے جو دراصل روح ہے، یا انگریزی میں کہتے ہیں برین ورسز مائنڈ۔